اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ کی روح تازی ہو جائے گی. خود اندھیرے میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے. یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے. موت کی نیند سلا دیتے یزیدی لیکن ہم کو خواجہ کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. موت کی نیند سلا دیتے یزیدی لیکن ہم کو خواجہ کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. ہم کو خواجہ کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. کون بھارت سے بھگائے ہے کس میں ہمت. اب سنیے سب سے کہیے کون بھارت سے بھگائے ہے کس میں ہمت. میرے خواجہ نے یہاں مجھ کو بسا رکھا ہے. کون بھارت سے بھگائے گا ہے کس میں ہمت. کون بھارت سے بھگائے گا ہے کس میں ہمت. میرے خواجہ نے یہاں مجھ کو بسا رکھا ہے. میرے خواجہ نے یہاں مجھ کو بسا رکھا ہے. اب جسے غریب نواز نے بسا دیا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے غریب نواز سے آپ محبت کیجئے, پیار کیجئے. جب تک آپ کے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن ہے آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے. آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. آپ کو کوئی بھگا نہیں سکتا ہے. آپ کو کوئی ستا نہیں سکتا ہے. غریب نواز سے محبت کیجئے اور جب اجمیر جائیے تو کہیے جب سے تمہارے کوچے رحمت میں آ گئے محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے. تو اور ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گئے ہم تو یہاں ولی کی محبت میں آ گئے. اور ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گئے ہم تو یہاں ولی کی محبت میں آ گئے. حضرات محترم بغیر کسی تاخیر کے آئیے اس خطیب سے ملاقات کریں جو ذکر کا ذاکر ہے, فکر کا مفکر ہے, جماعت اہل سنت کا شاندار مقرر ہے. وہ رات کے کسی حصے میں بھی خطاب کرے لوگ محبت سے اسے سنتے ہیں. وہ اپنے خطاب کے ذریعے سے جلسے کو کامیابی کی روح دیتا ہے. ایسے خطیب کو خطیب ذیشان حضرت علامہ مفتی شمس القمر صاحب اللہ کہتے ہیں. استاد دارالعلوم اہل سنت بہار شاہ فیض آباد تشریف لا رہے ہیں. آئیے نعروں سے استقبال کریں. پوری زندگی کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے اور بتا دیجئے ہم مصطفیٰ کے شہدائی ہیں. جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو زمین کانپنے لگتی ہے, آسمان والے دیکھ کر کے دعائیں دیتے ہیں. آئیے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس القمر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ کا مرجھایا چہرہ ہو جائے گا پل میں گلاب. حضرت علامہ مفتی شمس القمر کا سر و خطاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المقربين الخطائين العالقين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة قد خابت ظهور بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا منبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء کرام محترم سامعین عزیز بچوں ہموں ساتھیوں ملت اسلامیہ کی پردہ نشین میری ماں اور بہن آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا مدنی تاجدار مکی سرکار جون و عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار رحمت پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ادیے درود پاک پیش کرنے کی ثابتیں حاصل کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ میں نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے، بلند آواز سے درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات ایک مختصر سا ٹائم مجھے دیا گیا ہے، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے حوالے سے میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر علاقہ و جوار کے معزز علماء حضرات تشریف فرما ہیں اور ہندوستان کا وہ خوبصورت ناظم جو بڑے بڑے کانفرنسوں میں کامیابی کی ضمانت بنتا ہے، جسے دنیا جناب دلشاد فاروقی کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے جوہر کو ابھی آپ نے تھوڑی ہی دیر میں پھانپ لیا ہوگا اور ابھی تو پوری رات انہیں کھپنا ہے۔ اس جلسے کو کہاں تک کس طرح کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، ان کا فن انہی کو آتا ہے، یہ ہنر انہی کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں اس جلسے سے خطاب فرمانے کے لیے جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب عالم بے مثال حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث ضیاء الاسلام مطرالہ تشریف فرما ہے، ان کے خطاب سے بھی آپ کو محسوس ہونا ہے۔ اور
پوسٹر کے اعتبار سے جیسا کہ مولانا خلیل اللہ صاحب نے بتایا، ان کے سارے مہمان آ چکے ہیں، حضرت علامہ رئیس القادری صاحب اور دیگر حضرات سب آ چکے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادے مخدوم بھیکھا، حضرت علامہ پیر سید عبدالرب صاحب قبلہ مخدومی سبحانی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ فردوسیہ سبحانیہ بلاری شریف تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے بعد وہ ابھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے، جن کے نورانی چہرے کی آپ زیارت فرمائیں گے۔ میں آپ کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ میرا اعلان تو فیض آباد کے حوالے سے نقیب جلسہ نے کیا ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، آپ ہی کے بیچ پلا بڑھا اور آپ ہی کے یہاں کا رہنے والا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت میں نے فیض آباد میں بود و باش اختیار کر لی ہے، میں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا ہے، مگر یہ میرا وطن ہے، میرا گاؤں ہے، میرا گھر ہے، مجھ کو یہاں سے محبت ہے، یہاں کے گلیوں سے کوچوں سے محبت ہے۔ میں یہاں پہنچتا ہوں تو یہاں کی دھوپ، گرمی، بھیڑ سب کچھ مجھے اچھی لگتی ہے۔ خطیب ہندوستان تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان و کانفرنس، آخر علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی جمیل صاحب کا حشمتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ بڑی سادگی کے ساتھ جامعہ ضیاء الاسلام کے شیخ الحدیث علامہ مفتی جمیل صاحب قبلہ تشریف لے آئے اور آپ ان کی زیارت کریں، ان کا شاندار خطاب سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کے گھر کا ہونے کے ناطے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ 15 منٹ کا ٹائم صدر جلسہ نے مجھے دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں تاکہ آئے ہوئے مہمانوں کا آپ بھرپور خطاب سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درجوں بلند فرما دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم کی دولت دی گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے، جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلند کر دیا گیا۔ ایک درجہ نہیں، قرآن فرماتا ہے درجات، درجوں بلند کر دیا۔ علامہ مفتی جمیل صاحب قبلہ درسگاہ میں بیٹھ کر الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس آیت کریمہ میں دونوں چیزوں کو جو جوڑا ہے، ایک اہل ایمان اور دوسرا اہل علم۔ اہل علم اور اہل ایمان، اہل علم اور اہل ایمان، ان دونوں کو اس قدر جوڑا ہے
کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک ان میں سے جدا ہو جائے تو جو اس کا نتیجہ ہے درجوں بلند ہونا، وہ بلندی نہ ملے گی، وہ بلندی نہ ملے گی، وہ رفعت نہ ملے گی، وہ مرتبہ نہ ملے گا۔ انسان اپنی حیثیت میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اہل ایمان ہے، ایمان کی دولت سے سرشار ہے وہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب میں اس تفصیل میں اگر جاؤں گا تو ایک لمبی چوڑی تقریر ہوگی۔ ہم لوگ تو درسگاہی آدمی ہیں، کوئی رٹو خطیب نہیں ہے۔ آج کل تو رٹو خطیبوں کا اور تک بندی خطیبوں کا حال یہ ہے کہ جیسے چاہا مجمع کو ہنسا کھیلا کر 1.5 گھنٹہ پاس کر دیا اور اس کے بعد مجمع چلا گیا، کچھ پلے نہ پڑا۔ صبح بیٹھ کر ہوٹل پہ ارے ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میرے دوستو، آج ہمارے انہی پیشہ ور خطیبوں نے جلسوں کا معیار ختم کر دیا ہے۔ تقریر سنو، درسگاہی علماء سے سنو، تاکہ یہ آپ کو قرآن کی کچھ باریکیاں بتائیں، حدیث پاک کا درس دیں۔ حدیث پاک کے درس سے قلب روشن ہوتا ہے، قرآن پاک کی باریکیوں سے ایمان منور ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے فرمایا ایمان اور علم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو شاید عربی گرامر کے اعتبار سے وہ آپ کے پلے نہ پڑے گی، مگر علماء خوب جانتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اب الذین اوتوا العلم درجات نہ پڑھا، کیونکہ آؤ تراخی کے لیے آتا ہے، واو جمعیت کے لیے آتا ہے، سب اصول و ضوابط ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ جو چیز جمعیت کے لیے ہوتی ہے حکم میں دونوں کو اکٹھا مانا جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن نے ہمیں یہ مزاج دے دیا، ایمان والو ترقی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کے بغیر تمہیں ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ علم کے بغیر تمہیں ترقی نہیں مل سکتی۔ موضع سکھویا ہے یہ۔ میں اس وقت تقریباً 50 سال کا ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنا بچپن بھی گزارا ہے اس علاقے میں، اور کبھی کبھی اس گاؤں میں نماز جمعہ پڑھانے والا کوئی مولوی نہیں ملتا تھا، تو گاؤں میں ہوتا تھا تو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور آج بھی اس گاؤں کا حال یہ ہے کہ اللہ نے مالی طور سے تو اس گاؤں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج کوئی گھر میرے خیال سے کھپڑیل نظر نہیں آتا۔ میں نے اسی گاؤں میں پھوس کے گھر دیکھے ہیں، مٹی کے مکانات دیکھے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، مگر آج الحمدللہ لہلاتی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ جلدی شاید کوئی گھر پھوس کا نہ ملے۔ اور آج کے تقریباً 10 سال پہلے یہی بھرے باؤ بیٹھے ہیں، یہاں کی مسجد کی خستہ حالی کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو تو حویلی کی شکل میں بنا لیا، اس مسجد کو دیکھ کر آپ لوگوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ آج جب نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں، نماز عشاء میں نے جب ادا کیا قدم رکھ کے ہی
لہلاتی چمچماتی مسجد کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں کو اور بھی شاد و آباد رکھے. حاجی سیف اللہ صاحب کروڑ پتی ارب پتی بیٹھے ہیں, لاکھوں کروڑوں میں ان کی تو زکات نکلتی ہے, ایک سے ایک دولت مند ہو گئے اس گاؤں میں. گئے تھے کچھ نہیں لے کر سکویا کی سرزمین سے بمبئی, مگر اللہ نے کروڑوں میں کر دیا, ارب پتی بنا دیا, کروڑ پتی بنا دیا. سائیکل پہ چلنے والا ایسی گاڑی میں چل رہا ہے, سائیکل پہ چلنے والا پلین سے سفر کر رہا ہے, خلاؤں میں اڑ رہا ہے. ساری دولتیں اسے مل گئی ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سکویا سے بھی اور یہاں کے دولت مند لوگوں سے بھی, بتاؤ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کتنی دی؟ اپنے بچوں کو پڑھایا کیا ہے؟ تمہارے گھر میں تعلیم کتنی ہے؟ کیا تمہارا بچہ کوئی IAS بنا؟ کیا تمہارا بچہ کوئی PCS بنا؟ کیا تمہارا بچہ کوئی لیکچرر, پروفیسر, ڈاکٹر بنا؟ مانتا ہوں کہ شاید اکا دکا کوئی انجینئر ہو گیا ہو بمبئی میں رہتے رہتے, کوئی لیکچرر ہو گیا ہو اکا دکا بمبئی میں رہتے رہتے. یہ تو ایک لوکل تعلیم ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی, حالات کے تقاضے بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی طاقت چاہتے ہو, اگر تم اپنے وجود کو ہندوستان کی سرزمین پہ منوانا چاہتے ہو, اپنی پاور دکھانا چاہتے ہو, تو دولت کا پاور مت دکھاؤ, قلم کا پاور لے لو, قلم کا پاور لے لو. اور جب یہ قلم کا پاور تمہارے پاس ہوگا تو جہاں سگنیچر کر دو گے, جہاں سگنیچر کر دو گے تمہاری طاقت نظر آئے گی, جہاں دستخط کر دو گے تمہاری طاقت نظر آئے گی. یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا بچہ ایجوکیٹڈ ہو, یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا بچہ پروفیسر ہو, یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا بچہ ڈاکٹر ہو, یہ اس وقت ہوگا جب تمہارا بچہ IAS کی ڈگری حاصل کرے, PCS کی ڈگری حاصل کرے اور بڑے بڑے کوالیفیکیشن حاصل کرے اور تمہاری نمائندگی کرے, تب جا کر کے تمہارا وجود مانا جائے گا. کروڑ پتی بن جانے سے تمہارا وجود نہیں ہوگا, ارب پتی بن جانے سے تمہارا وجود نہیں ہوگا. اگر اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہو تو پڑھو, پڑھو. میرے دوستو, آج یہ عظیم الشان جلسہ جو حضرت علامہ خلیل اللہ صاحب قبلہ کی صدارت میں ہو رہا ہے, یہ ان کی بیدار مغزی ہے. جناب حاجی سیف اللہ صاحب کے گھر میں ایک عالم دین پیدا ہوا سکویا کی سرزمین پر, جس نے اپنے علم کی روشنی کو بمبئی کی سرزمین پہ بکھیرا, اور آج دارالعلوم غریب نواز کے نام سے نہ جانے کتنے تشنگان علومیہ کو دین کی تشنگی, علم دین کی تشنگی کو بجھا کر کے عالم دین اور حافظ قرآن بناتا ہوا نظر آ رہا ہے, عالم دین اور حافظ قرآن بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ صرف مولانا خلیل اللہ ہیں, اس گاؤں میں رہنے والے ہیں. علاقوں کو میں تلاشتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد, علاقے کو میں تلاشتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد کہ شمس القمر تم محمد پور میں تو پیدا ہو گئے, درسگاہوں سے تمہارا تعلق ہو گیا, آج تم قرآن پڑھاتے ہو, حدیث پڑھاتے ہو, بخاری پڑھاتے ہو, مسلم پڑھاتے ہو, فقہ پڑھاتے ہو, اصول پڑھاتے ہو, منطق پڑھاتے ہو, فلسفہ پڑھاتے ہو, سب کچھ پڑھاتے ہو. تمہارے بعد کیا ہوگا اس علاقے میں؟ اور جب نگاہیں دوڑاتا ہوں دور دور تک ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتا جو بیک وقت ان تمام فنون کو پڑھانے کا اہلیت رکھتا ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے اس پر. کیا وجہ ہے؟ ہمارے چند بچے پڑھے, ہمارے گاؤں میں بھی پڑھے اور لوگ بھی پڑھے, مگر مجھے افسوس ہوتا ہے. کیوں افسوس ہوتا ہے؟ افسوس اس لیے ہوتا ہے
حالات کے تناظر میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا، اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت نہیں پیدا ہوئی۔ ایسا ادارہ ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے جو ایک قابل اور باصلاحیت منظم طریقے سے عالم دین پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ تلاش ڈالو 10 کلومیٹر میں مولانا حضرت علامہ جمیل احمد صاحب قبلہ، 10 کلومیٹر اترولہ کو چھوڑیے، ادھر کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارے اس علاقے میں، کوئی دارالعلوم نہیں ہے ہمارے اس علاقے میں۔ اترولہ کو چھوڑیے تو بھاؤپور چلے جائیے، بھدوکر چلے جائیے، یہ سب ملیں گے چھوٹے چھوٹے ادارے۔ آگے چلیے تو براؤ شریف ملے گا، آگے چلیے مارڈووا ملے گا، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ لیکن بڑے اداروں کی شکل میں کروڑ پتیوں کا ہمارا یہ علاقہ ہے، مگر کوئی ایسا ادارہ ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے جہاں پر منظم تعلیم دی جا رہی ہو کہ ہمارے اس علاقے کے بچے پہنچ کر کے علم دین سے روشناس اور باصلاحیت اور قابل عالم بن سکیں۔ یہ تو میں نے علم دین کی بات کی ہے، چھوڑ دو اسے، آؤ دنیا کی طرف، آؤ دنیا کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف۔ اے کروڑ پتیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے اس علاقے میں کیا کیا؟ تم نے اس علاقے میں کیا کیا؟ کیا تم نے کوئی انٹر کالج کھولی ہے؟ انٹر کالج تو کھول چھوڑ دو، کیا تم نے کوئی ہائی اسکول کھولا ہے؟ ہائی اسکول تو چھوڑ دو، کیا تم نے کوئی پرائمری استر سے جس میں ہندی میڈیم بھی ہو، انگلش میڈیم بھی ہو، اردو میڈیم بھی ہو، ایسا کوئی پرائمری اسکول کھولا ہے؟ نہیں۔ دولت کس کام کی تمہاری؟ کس کام کی دولت ہے تمہاری؟ میرے دوستو، نسلیں ہیں تمہارے سامنے، آبادی ہے تمہارے سامنے، ان نسلوں کو سدھارنا ہے تو علم دو اور اپنی دولتوں کا جائز استعمال کرو۔ اللہ نے تمہیں سینکڑوں بیگھا دیا ہے، 1 بیگھا، 2 بیگھا، 3 بیگھا کالج کے نام پہ دے دو اور اپنے پیسے کو انویسٹ کرو اس میں۔ انگریزی اور ہندی میڈیم کے ساتھ تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ تمہارا بچہ جب یہاں سے انگریزی میڈیم سے پڑھ کر کے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی اچھے مارک حاصل کرتے ہوئے کل کا وہی تمہارا بچہ IAS بھی بن سکتا ہے، PCS بھی بن سکتا ہے۔ یہ مزاج دے رہا ہوں میرے علاقے کے نوجوانوں، میرے علاقے کے غیر مسلمانوں، مجھے درد ہے، مجھے پیار ہے۔ ہم لوگ تو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر عمر طبعی ہو تو میرے آقا نے فرمایا ہے اعمار امتی ما بین 60 70، 70 کے بیچ ہوتی ہیں، 10-20 سال اور بچے ختم ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ تو چل بسیں گے، یہ ہماری نسلیں کہاں جائیں گی جن کا اجول بھوش ہمارے سامنے ہے، جن کی ترقی ہمارے سامنے ہے، جن کا روشن دماغ ہمارے سامنے ہے؟ کہاں کس اندھیرے میں بیٹھے ہو؟ پڑھو، بتا دوں آپ کو، غار حرا میں حضرت جبریل امین اسلام کی جو پہلی وحی لے کر کے آئے تھے جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں لائے تھے، روزہ نہیں لائے تھے، زکوٰۃ نہیں لائے تھے، حج نہیں لائے تھے، اور بھی چیز نہیں لائے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے مصطفیٰ سے یہی کہا تھا، اقرا، پڑھو پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ وہ تو پوری حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں بتانا چاہتا، میں آپ کے مزاج کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے مزاج کو صرف بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغ کو صرف اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچو اور اپنی دولتوں کا جائز استعمال کرو۔ وقف کر دو بگہوں میں اپنی زمین کو، تاکہ وہاں پر تم انٹر کالج بناؤ، ہائی اسکول بناؤ، لا فیکلٹی بناؤ۔ اللہ اور ترقی دے تو اسے ڈگری کالج کی شکل میں تبدیل کرو، اور ترقی دے تو اسے یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل کر دو۔ دوستو، اور ہے یہ سب مادی، ہمارے یہاں دماغ ہے لیکن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اقرا،
پڑھو پڑھو پڑھو. بس یہی پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے پاس اور کچھ ٹائم تو نہ بچا کہ اور بھی زیادہ تفصیلی گفتگو کروں. انہی باتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو علم دین اور علم دنیا سب سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.